ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذی الحجہ کا آخری عشرہ جا رہا ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے وہ مہینے ہیں کہ جن میں کافر بھی ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا، ایک دوسرے کی توہین کرنا حرام سمجھتے تھے۔ اس چیز کی قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی دلیلیں موجود ہیں، اور یہ 4 مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک محرم ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ایک رجب ہے۔ ان کی حرمت اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالی نے یہ دنیا کا نظام پیدا کیا، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہ 10ویں پارہ کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالی نے مہینوں کی 12 گنتی بنائی ہے، یعنی 12 مہینے پیدا کیے، اور ان میں سے 4 جو تھے وہ اللہ تعالی نے اس دن سے ہی حرمت والے بنا دیے جب سے زمین اور آسمان کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ اب ذرا سوچیں، حرمت والا مہینہ ذی الحجہ ہو، اس کی بھی حرمت اس وقت سے ہے کہ جب سے یہ زمین آسمان پیدا ہوا ہے۔ رجب ہو، اس کی بھی حرمت اسی دن سے ہے۔ ذی القعدہ ہو، اس کی بھی حرمت اسی دن سے ہے۔ محرم کی حرمت جو ہے وہ بھی اسی دن سے ہے جس دن اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا۔ اب یہ جو نظریہ ہم میں معروف ہے
اس چیز کو ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے کہ چونکہ 10 محرم کو واقعہ کربلا رونما ہوا، اس بنا پر حرمت ہے محرم کی۔ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ محرم کی حرمت کا واقعہ کربلا کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس کی احادیث بھی تردید کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محرم کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ یہ آپ نے کب فرمایا؟ کہ جب ابھی واقعہ کربلا وجود میں نہیں آیا، کسی کو علم بھی نہیں تھا کہ ایسا حادثہ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی، اور کفار جو تھے وہ ان چاروں مہینوں کا احترام کیا کرتے، ایک دوسرے سے لڑتے بھی نہیں تھے، برے کام ترک کر دیا کرتے، گالی گلوچ ترک کر دیا کرتے، ڈکیتیاں وہ چھوڑ دیتے۔ یہ احادیث میں اس کی ثبوت موجود ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی 15 دن کا سفر طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف حرمت والے مہینے میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں، حرمت والے مہینے کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ راستے میں ہمارے دشمن آباد ہیں۔ جب حرمت والا مہینہ آتا ہے ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، جب حرمت والا مہینہ چلا جاتا ہے تو پھر نہ ہم ادھر سفر کر سکتے ہیں نہ وہ ہماری طرف آ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، حرمت والے مہینوں کی عظمت، ان کی تعظیم مشرکین مکہ، دوسرے کفار بھی کیا کرتے تھے، تو آج ہماری کس قدر بدقسمتی ہے کہ وطن عزیز میں جیسے ہی حرمت والے مہینے شروع ہوتے ہیں صحابہ کرام پر تبرہ شروع ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی ایسی صحابہ کے متعلق ہم باتیں کرتے ہیں کہ انسان اگر وہ بات اپنی ذات کے متعلق سنے تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لیکن میرے بھائیوں، صحابہ کرام، ہر وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی وہ صحبت میں بیٹھا اور ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلا گیا، وہ ایک سورج کی مانند ہے، وہ چاند کی مانند ہے۔ اب کوئی انسان سورج پر تھوکنا چاہے، چاند پر تھوکنا چاہے تو وہ تھوک نہ تو سورج پر پہنچے گی نہ چاند پر پہنچے گی، وہ تھوک اس پر دوبارہ لوٹے گی، اس کے چہرے پر پڑے گی۔ اس لیے جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتے، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تو وہ تھے
کہ جن کی تعریفیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کی ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سب سے پہلی ان کی صفت، ان کی خوبی اللہ تعالی نے یہ بیان کی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کا تعلق دنیاوی بنا پر نہیں ہوتا تھا، ان کا تعلق خالصتاً اگر کسی کے ساتھ قائم ہوتا اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے وہ تعلق رکھا کرتے تھے. قرآن مجید شہادت دیتا ہے، اس بات کی تورات شہادت دیتی ہے، اس بات کی زبور شہادت دیتی ہے، اس بات کی انجیل شہادت دیتی ہے. جتنی آسمانی کتب ہیں ان کتب میں یہ شہادت موجود ہے. اب ذرا غور کریں، میں یہ باتیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کسی کی مخالفت جو ہے وہ مقصود نہیں. آپ ذرا غور کریں، جس صحابی کی جتنی خدمت اسلام میں زیادہ ہے، میری اس بات کو غور سے سنیں، اس پر غور و فکر کریں. جس صحابی کی جس قدر اسلام میں خدمت زیادہ ہے اس قدر وہ گالی کا زیادہ مستحق سمجھا جاتا ہے، اس قدر اس کی مخالفت زیادہ کی جاتی ہے. یہ بات، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں. پھر ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے صحابہ میں سے افضل کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان کے فضائل کیا ہیں؟ ایک حدیث سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کی چوٹی پر تشریف فرما. احد پہاڑ ہے، دائیں ابوبکر صدیق ہیں اور بائیں عمر فاروق اور عثمان غنی ہیں. احد پہاڑ حرکت شروع کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسکت یا صبیر، علیکا نبی و صدیق و شہیدان. اے احد پہاڑ، اپنی حرکت کو بند کر دے. تجھے علم نہیں کہ آج تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید تیری پشت پر سوار ہے. تو حرکت کس لیے کر رہا ہے؟ پہاڑ حرکت چھوڑ دیتا ہے. وہ انسان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کہے، وہ انسان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کہے، ان انسانوں کے متعلق اگر کوئی زبان درازی کرے تو وہ آدمی کس قدر بدبخت ہوگا. میں نے ایک بات کہی ہے کہ جس قدر کسی صحابی کی خدمات اسلام میں زیادہ ہے اس قدر ان کی مخالفت زیادہ کی جاتی ہے. اب یہ بات میں نے ویسے نہیں کر دی، بطور دلیل میں آپ کو دلیل پیش کر کے میں اس بات اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. اسلام میں سب سے بڑی چیز جس پر سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے. آپ کہیں گے کہ توحید پر ایمان لانا،
بھئی توحید پر ایمان اس وقت قبول ہوتا ہے کہ جب رسالت پر ایمان ہو. اگر آپ رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کی توحید کو مانتے رہے، اس توحید کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. سب سے بڑی توحید، سب سے بڑی چیز اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے. اس کو دل و جان سے ماننا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے. اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. اگر آپ رسالت کا انکار کر دیں تو ہمیں توحید کس نے بتلائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بتلائی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں نہ بتلاتی تو ہم تک توحید بھی نہ پہنچتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جرم کیا ہے؟ کس لیے ان کو برا کہا جاتا ہے؟ ان کا جرم آپ کو بتلایا نہیں جاتا، جو ان کا اصل جرم ہے. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باپ کی وراثت لینے کے لیے گئیں تو انہیں وراثت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے ہم مخالفت کرتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی تھی، جب انہیں مسئلے کا پتہ چلا، انہیں فرمان رسول کا پتہ چلا، حدیث میں موجود ہے، اس کے بعد وراثت کے متعلق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بات ہی نہیں کی. جب پتہ چل گیا کہ یہ وراثت نہیں ہے، میرے باپ کی وراثت علم ہے، یہ دنیا کا مال جو انبیاء چھوڑ جاتے ہیں وہ ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ میرے باپ نے فرمایا ہے کہ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ عام مسلمانوں کی ملک ہوتا ہے. اس کے بعد کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا. اصل جرم کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ سب سے بڑا جرم، دو جرم ہے ان کے. جو سب سے بڑا جرم ہے وہ مسیلمہ کذاب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس فتنہ کا کلا کما کرنا، اس فتنہ کا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا جرم کہ انہوں نے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کی چوکی داری کی ہے. کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. کیسے حالات میں؟ ان حالات میں کہ جب دوسرے مسلمان بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی کچھ دیر ٹھہر جائیں، حالات درست نہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانے تھے. ایک جرم ان کا یہ ہے، ایک جرم ان کا یہ ہے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنے کا کلا کما نہ کرتے تو کئی جھوٹے نبی پیدا ہوتے، یہ دین ہم تک کبھی نہ پہنچتا. دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے زور سے ان سے زکات وصول کی ہے. یہ دو جرم ہیں کن کے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے. آج بھی دیکھ لیں، جو ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے وہ ہمارے مقتدر حلقوں میں مجرم گردانا جاتا ہے، مجرم گردانا جاتا ہے. اگر آپ کو وہ یہ بات کہتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے اس لیے ہم مخالفت کرتے ہیں، آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر وہ آپ کو سیدھی بات بتاتے کہ ہم ان کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا تحفظ کیا ہے، آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے.
تو جب آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غاصب تھے، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ، رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو چونکہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہر مسلمان کا کہ ایمان کا جز ہے، تو مسلمان فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہوا، کیوں ظلم ہوا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ مان لیں، ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں، وہ جو اعتراض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے وہ درست ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی جائیداد غصب کر لی، آپ نے فاطمہ کو نہیں دی، اگر ایک دن کے لیے مان لیا جائے تو یہ زد کہاں جاتی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوتی ہیں، آپ وفات پاتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اے صدیق، میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ درخواست کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ علی نہیں، یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا حق زیادہ ہے، آپ پڑھائیں۔ علی کہتے ہیں کہ میں اس کی موجودگی میں کس طرح فاطمہ کا جنازہ پڑھا سکتا ہوں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے۔ اس لیے آپ کا حق زیادہ ہے، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں۔ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ مشکل کشا بھی مانتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غاصب کا، ظالم کا ساتھ دیا اور اس کی امامت کو قبول کر کے اس کے پیچھے نماز جنازہ خود پڑھی ہے۔ آپ سوچتے ہی نہیں کہ جو بات ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اس تیر سے اہل بیت بھی محفوظ رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ اصل چیز یہی ہے کہ جس صحابی کی اسلام کے متعلق جتنی زیادہ خدمات تھیں اس قدر ہی زیادہ اس کو مطعون کیا گیا، معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ دوسرے صحابی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مخالفت کی جاتی ہے، ان پر بھی یہی الزام عائد کیا جاتا ہے۔ تیسرے صحابی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر بھی دو الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ ایک الزام تو وہی کہ انہوں نے بھی وراثت نہیں دی، دوسرا یہ اپنی حکومت میں اپنے اعزا اقارب کو نوازتے رہے ہیں، یہ دو اعتراض ان پر کیے جاتے۔ تو اعتراض کرنے والوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ان صحابہ پر یہ اعتراض ہے، اگر ان اعتراضوں کو درست مان لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ خلافت تو علی کے پاس بھی آئی تھی، تو کیا علی نے وراثت دی؟ اگر علی سمجھتے تھے کہ یہ وراثت بنتی ہے، اس پر ہمارا حق ہے، اس وقت علی کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ علی اسی طرح با اختیار تھے جس طرح پہلے خلفاء با اختیار تھے۔ اگر پہلے خلفاء اس لیے ظالم قرار
पाते हैं तो फिर जरा होश के नाखन लो। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आपकी क्या राय होगी, उनको आप क्या कहेंगे? अली ने भी ये मुआमला उसी तरह रखा। क्यों रखा? वो समझते थे कि इस पर हमारा हक नहीं है। अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत जो है दूसरे नंबर पर उमर फारूक की मुखालफत है। किस लिए? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 593 अहादीस बयान की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कितनी? 593। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात मशकूक होगी, उनका नाउज़ बिल्लाह किरदार मशकूक होगा, तो वो 593 अहादीस बयान करते हैं, तो उन अहादीस पर फिर इत्माद रहेगा। वो अहादीस खुद ब खुद मशकूक हो जाएंगी। अगर आपको ये बात कही जाए कि 593 अहादीस का इनकार कर दो, किस लिए? कि वो उमर फारूक ने बयान की है, कोई मुसलमान इस बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ये देखें किस कदर साजिश हो रही है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार को दागदार करके इस्लाम का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यहां ही बस नहीं, अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि इस्लाम के 5 इनकार अरकान कितने हैं? 5। तौहीद है, नमाज है, हज है, ज़कात है, रोज़ा है। ये 5 इरकान बयान किए। ये 5 इरकान जो इस्लाम के बयान हुए हैं, जाओ कुतुब हदीस उठा के देख लो, इनके रावी भी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अगर आपको कोई बराह रास्त ये बात कह दे कि नमाज नहीं आप नहीं मानेंगे, हज नहीं आप नहीं मानेंगे, मुसलमान सोचने पर इनकार हो जाएंगे, ना इत्यार हो जाएंगे, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जब उनका किरदार मशकूक हो जाएगा तो फिर एक नहीं जो वो बयान करेंगे हर बात में शक होगा, हर बात को आप मशकूक जानेंगे। अल्लाह के लिए इस साजिश को पहचाने। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 164 हदीसें मरवी है। कितनी? 164। और वुजू के मुतालिक, वुजू की तरतीब के मुतालिक ये बात बड़ी गहराई वाली है। अब आपकी वुजू की तरतीब को कौन नहीं मानता? जो मौजूदा आप जिस तरतीब से वुजू करते हैं, कौन नहीं मानता? जरा गौर करें। और क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि वुजू की अहादीस उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, तरतीब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान घर से नमाज के लिए अच्छी तरह वुजू करके आता है, घर से नमाज के लिए अच्छी तरह वुजू करके आता है। अच्छी तरह वुजू करने का माना यह है कि जिस तरह अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, तरतीब भी वही रखता है, तरतीब भी वही रखता है, और आजाद भी जितने जितने आपने फरमाए हैं उस तरह धोता है। अच्छी तरह वुजू करके आया और मस्जिद में आकर के 2 रकत नमाज पढ़ी, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला उसे एक उम्रे का अजर अता करेंगे, एक उम्रे का अजर। और दूसरी रवायत में फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक इसकी मेजबानी करेंगे।
اپنی شان کے لائق کہ جس طرح اللہ کی شان ہے، اللہ میزبان ہوں گے، یہ آدمی مہمان ہوگا۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مشکوک ہوتی ہے، آپ کی عبادت گئی، وضو کا انکار ہے، وضو کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا بھی یہی قصور ہے کہ انہوں نے 22,992 حدیثیں بیان کی ہیں، تقریباً 23,000 ہو گئی نا۔ اگر ان کی، اس لیے ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، کیا کیا کہا جاتا ہے، کس لیے کہ اگر ان کی ذات مشکوک ہو جائے تو آپ کے دین کا آدھا حصہ خود بخود مشکوک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان فتنوں کو سمجھو، سمجھے۔ ہم فوراً جیسے سنتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جی انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ایسا کر دیا، اہل بیت کے ساتھ ایسا کر دیا۔ کسی نے اہل بیت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، سارے اہل بیت کا احترام کرتے تھے، سارے اہل بیت کا احترام کرتے تھے۔ اگر اہل بیت کا احترام نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حسن و حسنین کو یہ بات کیوں کہا کرتے کہ بیٹا مجھے تم اس طرح سواری بنا لو جس طرح تم اپنے نانا محمد کو سواری بنایا کرتے تھے۔ جن کے ساتھ پیار نہ ہو ان کو اپنے کندھوں پر سوار لے کے بازاروں میں پھرا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے پاس وقت نہیں تو میں کچھ اور چیزیں بھی بیان کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان صحابہ کی ذات کے متعلق جو شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں ان کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو احکامات ان سے مروی ہے، جو اسلام کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی، وہ مشکوک ہو سکیں، ان کا انکار کیا جا سکے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے محمد کے ساتھی وہ ہیں کہ تم راتیں سو کر گزارتے ہو، وہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت بدلا رہے۔ تو اس لیے آج فتنوں کا دور ہے، ہوشیار رہیں، اپنے ایمان کو محفوظ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔